أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. میں سب سے پہلے وہی بات کہتا ہوں جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے. فرماتے تھے تعریف صلی اللہ کے لیے جس اللہ نے مجھ جیسے بدو شخص کو بکریوں کے چرواہے کو توحید کی سمجھ دے. پھر فرماتے تعریف صلی اللہ کے لیے جس اللہ نے مجھ جیسے انسان کو قرآن جیسی کتاب اللہ جیسی نعمت نصیب فرمائی. پھر فرماتے تعریف صلی اللہ کے لیے جس نے مجھے نبوت والی ہستی کا کہتے امتی بھی بنا دیا صحابی بھی بنا دیا. مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں ہے. میدان مقتل میں کھڑے ہیں تو سوال کیا اس نے کہا یار تم عرب کے بدو لوگ ہو تمہاری حیثیت اوقات کیا ہے؟ اس نے کہا تو نے صحیح سوال کیا ہے میں اپنی پہلے اوقات بتاتا ہوں پھر دین کی شان بتاتا ہوں. سب سے پہلے سچی بات ہے ہماری اوقات کیا ہے؟ یہ ساری شان تو دین کی. فرمانے لگے دنیا کے اعتبار سے ہمارا حال یہ تھا کہ ہم درختوں کے پتے کھاتے تھے درختوں کی جڑیں کھانے والے بھیڑ بکری کی اون کا لباس پہنتے تھے اور دین کا پتہ نہیں تھا بتوں کی عبادت کرتے تھے نہ ہمارے پاس دین تھا نہ دنیا تھی. کہنے لگے پھر کیا ہوا فمن اللہ علینا عرش والے رب نے ہم پر احسان کر دیا ہم بدوؤں پر عرب کے بکریوں کے ریوڑوں کے چرواہوں پر اللہ نے احسان کر دیا. احسان کیا کہ ہمارے اندر وہ ہستی جس کے ہم حسب نسب خاندان کو جانتے تھے اس کا نبوت کا اس کو تاج پہنا دیا. اس ہستی پر احسان یہ ہوا کہ اس کو نبی بنایا. ہم پر احسان یہ ہوا کہ ہم نے اس کا کلمہ پڑھا. چونکہ میدان مقتل تھا کہتے اب ہونا کیا ہے کہتے آنے والا وقت میدان یہ تھوڑی دیر کے بعد چلنے والی تلوار یہ تجھے بتائے گی وہ وقت آئے گا مالا کا رکابتم تم ہمارے غلام بنو گے ہم تمہارے آقا بن کے دنیا میں جئیں گے اس دین کی وجہ سے. میں ان بچوں کو دیکھتا ہوں کسی بھی جگہ پر مجھے احساس ہوتا ہے مجھ جیسا ایک بیچارہ سا انسان میں نے زندگی کے اندر بچپن کے اندر کبھی تصور نہیں کیا تھا کہ مجھے اس طرح سے اللہ اپنے فضل کے ساتھ دین کی نعمت دے گا. مجھے گمان بھی نہیں تھا. میں سوچتا ہوں یہ بچپن کے اندر یہ قرآن پڑھنے والے میں تو اس عمر کے اندر سوائے گلیوں کے اندر خاک چھاننے کے مجھے کوئی پتہ نہیں. اگر اللہ کا احسان نہ ہوتا مجھ جیسا بے حیثیت انسان کیا کرے. پھر میں آپ کی مجلسوں کو جب دیکھتا ہوں مجھے پھر احساس ہوتا ہے وہ حدیث جو آپ نے بات سنی ہے
کہ ایسی مجلس سے جو دین کی بنیاد پر اللہ کے لیے خالق کے کائنات کے فرشتوں کا اس کا حصہ بننا. پھر مجھے احساس ہوتا ہے وہ حدیث جو آپ نے سنی اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ جو کتاب اللہ کی تلاوت کر رہے تھے اور خالق کائنات کے فرشتے اترے قرآن پڑھنے پر. ایسی مجالس کے اندر کہ اللہ کے گھر کے اندر کتاب اللہ کا پڑھنا، دین کی بنیاد پر مجلس کا ہونا، عرش والے رب کے فرشتوں کا اترنا. یا اللہ کبھی اگر تو ہم پہ احسان نہ کرتا تو یہ مسئلے، یہ دیکھیں کتاب اللہ، یہ کہاں ہمیں تصور ہے. بچپن کے ہم سمجھتے تھے کہ یہ دین صرف مولوی کی حد تک ہے، یہ تو ہمارا کام نہیں ہے. ہم نے کبھی سوچا نہیں تھا ہم اور ہماری اولادیں وہ کتاب اللہ کی، قرآن کی حافظ اور حدیث کا علم رکھنے والے میں. مجھے اس کا پتہ نہیں تھا یارو. میں کبھی اپنے سے سوچتا ہوں نہ دین کی کوئی سمجھ تھی، نہ جہاد کا پتہ تھا، نہ جماعتی زندگی کا پتہ تھا، نہ منہج کا پتہ تھا. اللہ کی قسم کیا اس کا احسان ہوا. اگر انسان بنایا تو اللہ نے، مسلمان بنایا تو اللہ نے، اگر احسان کیا تو اللہ نے. کتاب اللہ کی نعمت تو اللہ نے، توحید کی نعمت تو اللہ نے، عقیدے کی نعمت تو اللہ نے، جماعت کی نعمت تو اللہ نے، جہاد کی نعمت تو اللہ نے، منہج کی نعمت تو اللہ نے، خدمت کے کام کی نعمت تو اللہ نے، دعوت کے کام کی نعمت تو اللہ نے. اور دیکھیں جس کے ساتھ خالق کائنات نے نبوت والی ہستی کا اگر امتی بنایا تو اللہ نے، ہمیں کفر سے بچایا تو اللہ نے، شرک سے بچایا تو اللہ نے، بدعات سے بچایا تو اللہ نے، خرافات سے بچایا تو اللہ نے، فتنوں سے بچایا تو اللہ نے. صرف اتنی بات نہیں، قیامت کے دن اگر جہنم کی آگ سے بچائے گا تو کون؟ سارے نہ بولو یار، تکلف نہ کریں. جس کو یقین ہے جہنم کی آگ سے بچائے گا تو کون؟ اگر جنت جیسی نعمت میں داخل کرے گا تو کون؟ ہم پر احسان کیا تو کون؟ اگر یہ نعمتیں دی تو کون؟ اولاد مال کی نعمت تو کون؟ اگر دین کا علم دیا تو کون؟ اللہ. سبحان اللہ. دعا کرو اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. آمین. میں بھی آپ کا ہاتھ تنگ مجھے لگ رہا ہے، شاید انہوں نے ابھی کھانے کا اعلان نہیں کیا ہے، اس وجہ سے ڈرے کہ انرجی ضائع نہ ہو جائے. اللہ ہمیں خیر کے کام کرنے کی توفیق دے. اللہ ہمیں اپنے دین کے لیے قبول فرما دے. یارو پھر میں اپنے سے غور کرتا ہوں، مجھ سے پہلے میرے بعد پر احترام بھائی قاری قرآن ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر رہے تھے. صرف اتنی بات نہیں ہے کہ نبوت والی ہستی نے فرمایا کہ دیکھیے جب انہوں نے پوچھا کہ میں کتاب اللہ کی تلاوت کروں، آپ مجھ سے قرآن سنیں گے. میں نے کتاب اللہ کو سنا تو آپ سے، سیکھا تو آپ سے، سمجھا تو آپ سے. آپ نے صرف اتنا نہیں فرمایا کہ میرے پاس ملائکہ کا سردار آیا. جب انہوں نے پوچھا نا میرا نام، کہا نہیں صرف تیرا نام نہیں، ساتھ تیرے باپ کا نام بھی نہیں ہے. یہ صرف سعادت بیٹوں کی نہیں، والدین کے لیے بھی سعادت کی بات ہے. اور دیکھیں نبوت والی ہستی فرما رہی ہے اگر رحمان نے عرش پر نام لیا، باپ کی نیک نامی کہاں پر چرچے ہیں. اور صرف اتنی بات نہیں، ساتھ فرمایا وہ زاروں قطار رونے لگ گئے کہ میں اور عرش والا رب میرے تذکر کرے، عرش پر رحمان. پھر آپ نے وہ جو حدیث سنی ہے میرے بھائی، وہ قوم، وہ قبیلہ جنہوں نے کلمہ پڑھا اور جانے کے وقت کہا ہمیں بتلائیں. نبوت والی ہستی نے ایمان کس کو مقرر کیا؟ جو قوم میں سب سے چھوٹی عمر کا تھا. صحیح بخاری کی حدیث ہے. حدیث میں آتا اس کی عمر کتنی تھی؟ 6 یا 7 سال.
बड़े बड़े सरदार हैं, बड़े बड़े कद आवर हैं, कौम के बड़े बैठे हैं। अंदाजा करें कि मुसल्ले पे खड़े होने की बारी आई तो नबूवत वाली हस्ती ने इमाम मुकर्रर किया किसको? एक छोटे से बच्चे को। और हालत क्या है? कुरान सीखा कब ने? तू भी तो इनके साथ आया है। कहता मैं जब बकरियों का चरवाहा था, मैं वहां पर देखे लोग कलमा पढ़ के गुजरते, मैं उनसे किताबुल्लाह को सीखता, मैं गुनगुनाता फिरता, मैं किताबुल्लाह की तिलावत करता। मुझे घर वाले मारते कि ये क्या पढ़ रहा है। मैं मार खाता किताबुल्लाह ना पढ़ा कर। अब मेरे घर वाले मुझे देखे कहते कि कुरान पढ़ा कर। हम कितने के जो कुरान पढ़ने वाले हैं? ये चंद बच्चों की 40 की बस जिम्मेदारी है कुरान पढ़ना। मेरी सबसे गुजारिश है यार, ज्यादा नहीं, हर घर से कम एक बच्चा इस दीन के लिए वक्फ कर दो, इस कुरान के लिए, दीन पढ़ने के लिए, दावत के लिए, जिहाद के लिए। हर घर अगर ये काम करे, ज्यादा नहीं, कम से कम इतना तो कर लो। अंदाजा करे मुसल्ले पर खड़ा है, हवा आई तो क्या उड़ गया? कमीज। इसका मकसद लिबास पूरा नहीं है, पहनने के लिए लिबास नहीं पूरा। औरतों ने मजाक किया, मेरे मुक्तदी ने मुझे लिबास बना के दिया, लेकिन लिबास नहीं है। और देखिए है क्या? किताबुल्लाह की नेमत। और किस वक्त कुरान सीखा? जिस वक्त इस्लाम पर नहीं, अभी तो कलमा पढ़ा नहीं था, मुसलमान तो हुआ नहीं था। यारों मैं आपसे और अपने से सवाल करता हूं, वो कुफर पढ़ता तो कुरान पढ़ गया, मैं मुसलमान होके कलमा पढ़ के भी कुरान न सीख सका। मुझे कम से कम इन मजालत से कुछ हासिल तो करना चाहिए ना, सीखना चाहिए। तो ये सादत की बात है। फिर देखिए मुझे खुशी है, ये मेरे बात पर एहतराम भाई हफीजुल्लाह भाई हमारे, फिर उनके बेटे, ये हमारे भतीजे। फिर आप जानते होंगे ना, जिस वक्त दुनिया के अंदर दुनिया कुफर ने, एक वक्त था एक खन्नास ने पौन घंटा कुरान जलाया था। टैरी की बात कर रहा हूं, उस कुत्ते की बात कर रहा हूं। बहुत कुछ हुआ, किसी तरह से कुरान सीनों से छीना जाए, किसी से दूरी इख्तियार की जाए। सर्वे हुआ उस साल पाकिस्तान के अंदर, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर, बाकी रूटीन से हटके 50,000 बच्चों ने उस साल अजाफी तौर पर वालिदैन ने कुरान के साथ जोड़ दिया। 50,000 बच्चे जो पहले थे रूटीन में, उससे हटके कि अगर तुम कुरान की दुश्मनी पर हो तो हम किताबुल्लाह की मोहब्बत पर हैं, अगर तुम मुखालफत पर हो तो हम दिफा पर हैं। आज अल्लाह का शुक्र है कि देखिए आज दुनिया के अंदर कुफर मजबूर हुआ है। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई पढ़े जाने वाली किताब है तो वो कौन सी किताब है? कुरान है। सुभान अल्लाह। अर्श वाले रब ने उतारा तो कुरान, नबूवत वाली हस्ती पे उतरा तो कुरान, नबूवत वाली हस्ती ने पढ़ा तो कुरान, नबूवत वाली हस्ती ने पढ़ाया तो कुरान। अगर फरिश्तों ने देखे सुना तो कुरान, अगर जिन्नात ने पढ़ा तो कुरान, अगर जिन्नात ने सुना तो कुरान। सिर्फ इतनी बात नहीं, अगर देखे दुनिया के अंदर पढ़ा जाएगा तो कुरान, और जन्नत के अंदर पढ़ा जाएगा तो कुरान। ये वो किताबुल्लाह है। अल्लाह हमें भी मस्जिद के साथ, कुरान के साथ, किताबुल्लाह के साथ, दीन के साथ जोड़े। अल्लाह अकबर। मेरे भाई, खत्म नबूवत और किताबुल्लाह। एक शख्स है, उसका नाम है अब्बाद बिन बिशर रज़ी अल्लाह तआला। कहता मैं मदीने के अंदर चल रहा था, राश देख के, मुझे नहीं पता, मैंने कोई मुसलमान नहीं था, कुरान जानता हूं ना, नबूवत वाली हस्ती को जानता हूं ना, रब को पहचानता हूं। जा रहा था अपने काम की गरज से। जैसे इंसान मजमा देख के रुक जाता, मैं भी मजमा देख के रुक गया। मैंने वहां पर देखा तो एक शख्स कुछ पढ़े जा रहा था, मुझे नहीं पता वो पढ़ क्या रहा है। कलमा पढ़ने वालों, अपने दिल के अंदर किताबुल्लाह की मोहब्बत रखने वालों, वो शख्स कहता मैंने जब किताबुल्लाह को सुना
مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کتاب اللہ مجھے اپنے ساتھ اس طرح کھینچ لے گا، میں قرآن کا زندگی میں ہو کے رہ جاؤں گا۔ کہتا لوگ چلے گئے، میں نہ جا سکا۔ میں نے اس شخص سے پوچھا کہ بھائی آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ اس نے کلام اللہ کا تعارف کروایا۔ میں نے کہا چھوڑیے، کیا میں یہ کتاب اللہ پڑھ سکتا ہوں؟ اس نے کہا آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن ایک شرط ہے۔ میں نے کہا شرط کیا ہے؟ اس نے کہا تجھے کلمہ پڑھنا پڑے گا۔ کہتے میں نے کفر کو چھوڑا تو کتاب اللہ کی محبت میں نے شرک چھوڑا تو کتاب اللہ کی محبت میں نے بتوں کی عبادت کو چھوڑا تو کتاب اللہ کی محبت میں نے کلمہ پڑھا تو کتاب اللہ کی محبت میں ایمان لایا تو کتاب اللہ کی محبت میں مسلمان ہوا تو کتاب اللہ کی محبت میں پھر قرآن اور میں تھا۔ میں نے دن میں پڑھا تو قرآن، میں نے صبح پڑھا تو قرآن، میں نے شام پڑھا تو قرآن، میں نے رات پڑھا تو قرآن، میں نے چلتے پڑھا تو قرآن، میں نے اٹھتے پڑھا تو قرآن، میں نے بیٹھتے پڑھا تو قرآن، یہاں تلک سونے سے قبل تو قرآن، جاگ آئی تو قرآن۔ مدینے کے اندر شور اٹھا، عباد بن بشر کون ہے؟ لوگوں نے کہا عباد بن بشر وہ ہے جو قرآن کا کتاب اللہ کا دوست ہے۔ دوستی کرنی ہے تو عرش والے رب کے ساتھ کرو، محبت کرنی ہے تو نبوت والی ہستی کے ساتھ کرو، محبت کرنی ہے تو اس قرآن کے ساتھ کرو یارو۔ عباد بن بشر کہتا ہے کسی نے کہا نہیں یار وہ بھی کوئی دنیا میں دوستی ہے جو ایک طرف سے ہو۔ دیکھو نا اللہ اکبر، دوستی کس کو کہتے ہیں؟ خلت، محبت۔ محبت کے 10 درجے، سب سے آخری درجہ جو ہے نا خلت ہے، خلیل ہونا، دین کے ساتھ جوڑنا۔ ابراہیم علیہ السلام دین پر ایسا چلے کہ رحمان نے عرش پر کہا کہ ابراہیم علیہ السلام کو ابراہیم تو میرا دوست ہے، عرش والا رب تیرا دوست ہے۔ رب کہتا ہے کہ ابراہیم میں تیرا کیا ہوں؟ دوست ہوں۔ اللہ کہے کہ میں تیرا کیا ہوں؟ دیکھیں نا اعزاز، صحابہ کے بارے میں فرمایا نا کتاب اللہ کے اندر رضوان اللہ علیہم اجمعین، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ۔ صرف یہ نہیں کہ وہ زمین پہ چلنے والوں، صرف اتنا مسئلہ نہیں کہ تم مجھ پہ راضی ہو گئے، تو انہیں ایسے مار کے سجائے، ایسی جانیں نشاور کر دی، تم زمین پہ عرش والے رب کے خوش ہوئے، رحمان عرش پر تم پہ راضی ہو گیا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا، یہ ہے محبت، یہ ہے دوستیاں، یہ ہے راضی ہونا، یہ ہے رب کی رضا حاصل کرنا۔ کسی نے کہا نہیں عباد بن بشر قرآن کا دوست ہے اور قرآن عباد بن بشر کا دوست ہے۔ یاروں بات چل رہی تھی، اللہ اکبر۔ میں اس بات کی طرف پھر آتا ہوں، ایک بات کر لوں میں، پھر یہ میرے جو قاری قرآن اور خطیب حضرات ہیں نا، میں ان سے بھی کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، صرف آپ لوگوں سے نہیں۔ مسئلہ ختم نبوت، مسئلہ کتاب اللہ، سب سے زیادہ دنیا کے اندر تلوار چلی نا، تلوار، یا مسئلہ توحید پر چلی، ختم نبوت پر چلی اور مسلمانوں کی مدد پر چلی۔ 3 باتیں ہیں توحید پر۔ اب دیکھیں نا، ہجرت تو لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر، اگر دیکھیں مکہ چھوڑا تو اس بنیاد پر، بیت اللہ چھوڑا تو اس بنیاد پر، یہاں تلک کے مار کے سجے تو اس بنیاد پر، بدر کا مارکا تو اس بنیاد پر، احد کا مارکا تو اس بنیاد پر، خندق کی دنیا تو اس بنیاد پر، پیٹوں پر پتھر تو اس بنیاد پر۔ صرف اتنی بات نہیں، اگر آپس کی محبت تو بنیاد لا الہ الا اللہ، اگر کافر کے خلاف دشمنی تو پھر بھی بنیاد لا الہ الا اللہ۔ آج دنیا کے اندر مسئلہ کشمیر، مسئلہ بنیاد لا الہ الا اللہ، مسئلہ فلسطین نہیں ہے، مسئلہ لا الہ الا اللہ۔ صلیبیوں کے خلاف ہماری جنگ تو بنیاد لا الہ الا اللہ، اگر ہندو کے خلاف جنگ ہے تو بنیاد لا الہ الا اللہ ہے۔ اللہ کی شان، عرش والے رب نے ہمیں ملک دیا تو بنیاد کیا بنے؟ لا الہ الا اللہ۔ اب تمہیں یاد ہے لاکھوں شہادتوں پر، دنیا کی سب سے بڑی ہجرت پر، وہ نعرہ آپ کو یاد ہوگا، پاکستان کا مطلب کیا؟ سارے نہ لگائیں، جو چاہتے ہیں یہ دنیا میں نعرہ گونجنا، صرف وہ کہیں پاکستان کا مطلب کیا؟ میرا تیرا رشتہ کیا؟ فلسطینیوں کے ساتھ رشتہ کیا؟
کشمیریوں کے ساتھ رشتہ کیا، مسلمانوں کے ساتھ رشتہ کیا۔ انہیں شاید کہ یاد ہوگا کہ جس وقت خناس واجپئی نے کہا تھا جس نے انڈیا میں رہنا ہوگا اس نے رام رام کہنا ہوگا، جس وقت بش لانتی نے 2001 کے اندر حملہ افغانستان پر کیا، وہ 50 سے زیادہ ملکوں کو لے کے آیا، وہ نیٹو کی دنیا، وہ اتحادیوں کی دنیا، وہ مسائلوں کی دنیا، وہ ایٹم کی دنیا، وہ وسائل کی دنیا، وہ خدانوں کی دنیا، اس نے کہا یہ سلیقی جنگوں کا آغاز ہو گیا۔ وہ نہیں جانتے تھے نہ دنیا کے اندر رام رام چلے گا، نہ دنیا کے اندر سلیق چلے گی، نہ دنیا کے اندر یہودیت چلے گی، نہ دنیا کے اندر ایمن اسلام چلے گا، نہ دنیا کے اندر بدھ چلے گا، نہ دنیا کے اندر ہندوازم چلے گا۔ اور جس نے انڈیا میں رہنا ہوگا اس نے رام رام نہیں کہنا ہوگا، رب کعبہ کی قسم اس نے کیا کہنا ہوگا، اس نے کیا کہنا ہوگا، اس نے کیا کہنا ہوگا۔ اور جس نے مشرق میں رہنا ہوگا کیا کہنا ہوگا، اور جس نے مغرب میں رہنا ہوگا کیا کہنا ہوگا، اور جس نے دنیا کے اندر رہنا ہوگا کیا کہنا ہوگا، اور جس نے رب کعبہ کی قسم خاک کے کائنات کی زمین پہ رہنا ہوگا اس نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہوگا۔ تو ہم نے سنا ہوگا چند دن پہلے وہ دنیا کے اندر عیسائیت کا سب سے بڑا فرقہ اس کے پوپ نے اعلان کر دیا، اس نے کہا عیسائیت کا دور گزر گیا، صلیب اپنے انجام کو پہنچنے کی ہے، اس نے کہا اگلا دنیا کے اندر دور ہے اور یہ اسلام کا دور ہے۔ اگر دنیا کے اندر دور ہے یہ کتاب اللہ کا دور ہے، یہ دنیا میں اگر دور ہے تو اسلام کے غلبے کا دور ہے، نہ یہ میری باتیں ہیں نہ یہ آپ کی باتیں ہیں، یہ عرش والے رب کا وعدہ ہے، نبوت والی ہستی کا فرمان ہے۔ اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں اسلام غالب نہیں ہوگا۔ اگر دنیا کے اندر کوئی دیکھے توحید کی آواز گونجے گی، دنیا کے اندر اگر گونجے گا تو یہی کلمہ ہوگا۔ ذرا پھر سے کہہ دو کون سا کلمہ، یہ کون سا کلمہ؟ یاروں گزارش ہے کہ آج کی مجلس میں تشریف لانے والوں دیکھیں ختم نبوت کی باتیں علماء سے سننے والوں، تمہیں شاید کہ یہ یاد ہوگا جس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا فانی کو چھوڑا، یہاں تک کہ ابو بکر مسلمانوں کے خلیفہ بنے رضی اللہ عنہ، ترجیح بنیادوں پر اس لشکر کو تیار کیا، پھر میں اسامہ بیٹا وہ لشکر تیار کر صحابہ کے اندر ہو گئے۔ ابو بکر سے ذرا درخواست کیجئے، ہم جہاد بھی چاہتے ہیں، مارکہ ارائی بھی چاہتے ہیں، مسلمہ قذاب کا مقابلہ بھی چاہتے ہیں، ان لوگوں سے لڑنا بھی چاہتے ہیں، صرف ذرا مدینے کے حالات صبر میں دیجئے، تھوڑا سا صبر کر لیجئے، ذرا حالات کی سنگینیوں کو دیکھ لو، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام چھوڑ دیا، کتنے لوگ ہیں جو زکات کا انکار کر گئے، کوئی ہمت نہیں پا رہا۔ عمر بن خطاب کے پاس آئے، جا کے خلیفۃ المسلمین سے درخواست کر دے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ہمت بانی میں خلیفہ کے پاس آ گیا، میں نے کہا میں یہ نہیں کہتا کہ آپ لشکر روکیں، صرف تھوڑی سی تاخیر کر لیں۔ جب یہ جملہ کہا نا تو جملہ کہنے کے ساتھ مجھے آگے سے جواب ملا، مجھے کیا کہا، انہوں نے میری بات بڑے تحمل سے سن کے چہرہ سرخ ہو گیا، کہو خطاب کے بیٹے جب تو زمانہ جاہلیت میں تھا ہر بات پہ تلوار نکالتا تھا، آج مسئلہ اسلام کا آیا، مسئلہ ختم نبوت کا آیا اور مجھے حکمتوں مسئلے سناتا ہے۔ اور جس دن تو کلمہ پڑھنے کے لیے آیا تھا، تو کلمہ پڑھنے کے لیے تلوار اٹھائی تھی، یہ نبوت والی ہستی کے قتل کے لیے آیا تھا۔ کہا میری بات سن، حالات کی سنگینیاں مجھے بتانے والے، حالات اس سے زیادہ سنگین ہو جائے، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا جائے، بغیر کفن کے میرا لاشا پڑو، کوئی دنیا مجھے دفن کرنے والا نہ ہو، یہاں تک کہ پرندے آئے میرے لاشے کو نوچے۔ رب کعبہ کی قسم میں ختم نبوت کا مسئلہ ہو، نبوت والی ہستی نے لشکر تیار کیا ہو، ابو بکر اس کو کبھی دیکھے تاخیر نہیں کر سکتا، یہ جملہ کہنے کی دیر ہے۔ عمر بن خطاب کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس عرش والے رب نے ابو بکر کا سینہ کھولا تھا اس نے میرا بھی سینہ کھول دیا۔ یارو اگر ملک کے اندر امن چاہتے ہو نا، ملک کے اندر اس کے دو حل ہیں، آپس کے اندر اتحاد، کافروں کے خلاف جہاد۔ جو دنیا میں تم نے کرنا ہے جو
जो कर सकते वो कर लो, उतनी देर तक तुम अमन के साथ नहीं जी सको। चंद साल पहले देख लो, जिस वक्त कश्मीर के अंदर जिहाद जोरों पर था, उस वक्त मुल्क के हालात क्या थे, और जिस वक्त उसमें कमजोरी आई है, वजह सबब कौन जो भी बना, लेकिन उसके बाद देख लो मुल्क के अंदर कोई हफ्ता खाली नहीं जाता जिस वक्त आपस के अंदर कत्ल नहीं हो रहा। मेरे भाई ये तो असूल है। देखिए आज काफिर हमसे क्या चाहते हैं, मसल की तौर पर तुम में नफरत, सियासी तौर पर नफरत, कभी खित्ते की बुनियाद पर, कभी फलां की बुनियाद पर। और मेरे भाई उनको पता है कि इत्तेहाद इस्लाम का मजाज है, इनके हक में है। जिस वक्त ये कलमे की बुनियाद पर इकट्ठे होंगे उसके बाद नतीजा क्या निकलेगा, तो देखिए फिर शामत कुफर की आएगी। जिस वक्त देखिए आपस के अंदर लड़ेंगे, मरेंगे, नफरतें होंगी, उसका फायदा तो कुफर को होगा। अल्लाह हमें अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करने की तौफीक नसीब फरमाए। गुजारिश है कि देखिए अल्लाह अकबर, वो वक्त भी आया। आज मसला फ़लस्तीन को जिस वक्त मैं देखता हूँ, मैं अपनी बात करता हूँ, मिन हैसल उम्मत मैं अपने आप को मुजरम समझता हूँ, मुजरम। हक़ायक़ ये है कि हमने कश्मीर और फ़लस्तीनियों के साथ इंसाफ नहीं किया। आज हज़ारों की तादाद के अंदर नहीं, इससे बड़ी तादाद के अंदर वो लोग, ये तो हमारा मीडिया है ना जो 42,000 शहादतें बता रहा है, शहादतें तो 2 लाख से ज्यादा हैं फ़लस्तीन के अंदर। वो हजारों लोग जो आज भी मलबे के नीचे पड़े हैं, उनको दुनिया के अंदर कोई निकालने वाला नहीं है। इस कफियत हालत के अंदर आज हम दुनिया के अंदर जी रहे हैं। मैं चंद दिन पहले एक फ़लस्तीनी के साथ इस्लामाबाद में प्रोग्राम था, उसने गुफ्तगू करते हुए कहा, यारो बात सुनो, मुझे सिर्फ इतना बता दो कि जिस दिन आपको याद है ये 7 अक्टूबर पर 1 साल पूरा हो गया है, रमजान से पहले हमला हुआ था, उसने कहा पहले दिन से हिंदू यहूदियत के साथ खड़ा हुआ, कुफर की बुनियाद पर सलीबी खड़े हुए, कुफर खड़ा हो गया। कहा जाता है दुनिया के अंदर 60 के करीब मुसलमानों के मुल्क हैं, कोई हमारा देखिए साथ न देता, तामन न देता, ऐलान ही कर देता। दुनिया में अल्लाह की जमीन पर कोई एक ऐसा मुल्क नहीं है जो ऐलान करके कहता हम भी फलस्तीनियों के साथ खड़े हैं, मुसलमान सारी उम्मत दफन हो गई है। उसने दूसरा जुमला कहा, उसने कहा यारो मुझे ये सिर्फ इतना बताओ, जिस वक्त तुम हमारी शामत लाते हो, हमास ने क्या किया, नहीं लड़ सकते थे, नहीं लड़ना चाहिए था, इनको किसने इस्तेमाल किया होगा, फलां किया होगा, मरने के अलावा क्या हुआ। और क्या जिस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर अब्दुल्ला बिन उबई ने ये बातें नहीं की थी जिहाद के खिलाफ, उस वक्त क्या ये बातें आज हुई हैं, ये उस वक्त से चल रही हैं। उसने कहा मुझे बताओ, तुम रोज की बुनियाद पर फलस्तीनियों का कत्ल देखते हो, मीडिया देखते हो, शहादतें देखते हो, कोई एक माँ अपने बेटों के लोथड़े इकट्ठे करते हुए उसने रब का शिकवा किया, किसी बहन ने अपने भाई को दफन करते हुए कोई शिकवा शिकायत किया हो, तुमने ये तो सुना होगा बिहम्दिल्लाह, तुमने ये तो सुना होगा अल्लाहु अकबर, तुमने ये तो सुना होगा सुभान अल्लाह, तुमने ये तो सुना होगा हस्बुनल्लाह। उसने कहा मुझे बताओ, और उसने कहा मुझे तीसरी बात यह है कि जिस वक्त तुम ये जुमला कहते हो, हमारा भी दुनिया से उम्मत से सवाल है, ये बैतुल मुकद्दस का मसला, ये फलस्तीनियों का मसला है, या उम्मत का मसला है, ये बैतुल मुकद्दस का मसला, ये मुल्कों का मसला है, या कलमा पढ़ने वालों का मसला है, ये खित्ते का मसला है, या इस्लाम का मसला है, और कम से कम इस्लाम का मजाक और मौजूद समझ लो। दुनिया के अंदर यारो अगर मसला देखिए तौहीद है, तौहीद का मसला हमारा मसला, खत्म नबूवत का मसला हमारा मसला, अगर किताबुल्लाह का मसला तो हमारा मसला, अगर बैतुल्लाह का मसला तो हमारा मसला, खत्म नबूवत का मसला तो हमारा मसला, बैतुल मुकद्दस का मसला तो हमारा मसला, कलमा पढ़ने वालों की मदद का मसला तो हमारा मसला। हम कल भी उनके साथ खड़े थे, आज भी खड़े हैं, पर इंशाअल्लाह, सारे ना कहो, जो खड़े रहेंगे सिर्फ वो कहो इंशाअल्लाह, जिनका ईमान इस फलस्तीन में आजाद होना वो कहो इंशाअल्लाह, जिनका ईमान है कि यहूदियत ने बर्बाद होना वो कहो इंशाअल्लाह, जिनका ईमान है कश्मीर आजाद होना वो कहो इंशाअल्लाह, जिनका ईमान है कुफर में बर्बाद होना जरा वो कहो इंशाअल्लाह। गुजारिश है कि आज इस कफियत हालत से गुजरते हो, चंद दिन पहले ये मेरे भाई जो बैठे ये जानते हैं, अमीर मोहतरम के पास हम गए, मुझे हैरानी हुई, वहां फलस्तीनियों का वफद बैठा हुआ था,
میں جانتا ہوں افغانستان کی جہاد کو ہم قریب سے اللہ کا فضل جانتے ہیں، کشمیر کو جانتے ہیں، وہ افغانستان میں جب جہاد تھا وہاں سے وفد آتے، میں حیران ہوتا، اللہ اکبر۔ امیر صاحب مشورہ کرتے کہ یار کتنی گندم دینی ان کو، ہمارے تو گمان نہیں تھا۔ میں سوچتا ملک کے اندر ہم گندم کٹھی کریں گے تھیلوں کے اندر، کسی نے من دیا، کسی نے زیادہ دیا، کوئی 100 من دے دے گا، کوئی 50، ایسی کٹھی ہوتی ہے پورے ملک۔ امیر صاحب ایک دن کہنے لگے جس وقت جہاد زوروں پر تھا کہ نہیں یار ان کی ضرورت زیادہ ہے، تو مسکرا کے کہنے لگے وہاں پر زیادہ تر کیا چلتے ہیں، مجھے نہیں پتا تھا کیا کہنے چاہتے ہیں۔ کہتے یار وہ بڑے ٹرالے نہیں 22 ویلر چلتے، میں نے کہا جی، کہا یار پھر اگر ان کو دینا تو ان ٹرالوں میں دیتے۔ میں حیران کہ ان کے پاس ملک اور یہ جماعت، یا اللہ تیرا ہم پر اتنا بڑا احسان کہ یہ جماعت اپنے بھائیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے اس طرح سے سوچتی ہے۔ اس ملک کی میں خیر بتا کے آگے چلتا ہوں۔ جب پابندیاں لگی نا، کچھ آپ جمع نہیں کر سکتے، کشمیریوں کا پیغام آ گیا ہمارا جرم کیا ہے۔ ایک شخص آیا، اس نے کہا امیر صاحب پابندی لگی نا، پھر کیا ہوا، پابندیاں لگتی رہتی ہیں، ہے تو جہاد کی وجہ سے، دین کی وجہ سے نا۔ اور رب کعبہ کی قسم میں تو اتنا خوش ہوتا ہوں نا، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ آج ہندو سے، عیسائیوں سے، امریکہ سے ہم پر جب پابندی لگتی ہے نا، یا اللہ پابندی بھی تیری محبت کے اندر ہے۔ ہمارا اور جرم کیا ہے، لا الہ الا اللہ کی وجہ سے ہے نا۔ یا اللہ اگر وہ ہمارے دشمن ہیں تو تیری محبت کی وجہ سے، یا اللہ قیامت کے دن ان لوگوں میں کر لینا جو تیری محبت کے اندر نبوت والی ہستی کے ساتھ تیری رحمت پر جنت الفردوس میں داخل ہوں۔ ایک شخص نے کہا امیر صاحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ نہر کیا حجۃ الوداع، 100 اونٹ۔ پاکستان کے اندر کتنی کی مثال ہے کہ 100 اونٹ نہر ہوتا ہے، ذرا بتانا۔ آپ کے محلے میں ایک اونٹ ہونا نا، پورا محلہ جمع ہوتا ہے، کہتے جی انہوں نے اونٹ کرنا ہے۔ ہستی جس کے پاس 2 وقت کا لقمہ نہیں ہے، 100 اونٹ۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں نا، اللہ نے مجھے اتنی بڑی دولت کے ساتھ اپنی رحمت سے نوازا ہے تو مجھے بھی تو کچھ کرنا چاہیے نا۔ کہتا میں نے نیت کی ہے کہ میں 100 اونٹ اس سال نہر کروں گا۔ امیر صاحب نے کہا ہم تو اونٹ تو اندر نہیں کروا سکتے نا۔ اس نے کہا پھر اس طرح سے کریں، میری طرف سے ایک شخص کہہ رہا ہے 1000 بکرا وہاں پر ذبح کروا دیں۔ پوری دنیا کے اندر شور ہے، آپ کا جو جرم ہے، جرم پاکستان کا جرم، یہ ایٹم پاکستان کا جرم ہے، یہ سی پیک پاکستان کا جرم ہے۔ صرف اتنا جرم نہیں، سب سے بڑا جرم یہ ہے، چھوڑے کس مسلک سے کوئی تعلق رکھتا ہے، سارے کلمہ پڑھنے والے نبوت والی ہستی سے محبت کرتے ہیں، کتاب اللہ سے محبت کرتے ہیں، رب کے ساتھ محبت کرتے ہیں، عرش والے رب کو سجدہ کرتے ہیں۔ اور دیکھیے میں سوچتا ہوں اللہ کی قسم، اس ملک کے اندر نبوت والی ہستی کے ساتھ مسلمانوں کی، اہل پاکستان کی یہ محبت ہے۔ اگر کوئی نبوت والی ہستی کی گستاخی کرتا ہے، قرآن کی بے حرمتی کرتا ہے، 24 گھنٹے سے پہلے یا وہ ملک میں نہیں ہوتا یا اللہ کی زمین پر نہیں ہوتا۔ پوری دنیا سر پکڑ کے بیٹھی ہے، پوری دنیا سر پکڑ کے کہ یار ان جنونی لوگوں کا کیا کرنا ہے۔ وہ اس وقت جس وقت کہتے ہیں یہ قرآن اور ختم نبوت کا مسئلہ آتا ہے، نہ یہ اپنا مسلک دیکھتے ہیں، نہ اپنا کوئی دیکھے فیلڈ دیکھتے ہیں، میں کیا کرتا ہوں، کچھ نہیں۔ اور میرے بھائی ہمارے کام کاج تو بات کا ثانوی حیثیت رکھتے ہیں۔ سب سے پہلی حیثیت کیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، صرف کلمہ پڑھا نہیں، اس کلمے کا دفاع کریں گے انشاءاللہ۔ اور یہ قرآن کی، اور دیکھیے اس کی محبت اور دفاع کے اندر ہمیں جو بھی قربانی دینی پڑی ہم تیار ہیں۔ اگر مجھ سے ناراض نہ ہو یا تھوڑی دیر کے لیے ہو بھی جائیں، کوئی نہیں، آپ کا حق بنتا ہے تھوڑی دیر کے لیے ناراض، زیادہ نہیں۔ میں اگر پوچھوں گا نا ساری دنیا کے اندر اسلام غالب ہونا ہے، سارے ہاں جی کہیں گے۔ جب میں کہتا ہوں اپنے پر اسلام غالب کر لو، پھر وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس کی سمجھ نہیں آ رہی یہ کیا مسئلہ ہے۔
میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ سب سے زیادہ یار تیرے نزدیک چھاڑ دنیا کو سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب کون سی ہے؟ کہتا ہوں قرآن۔ میں نے کہا پھر تو اپنی اولاد کو قرآن کے ساتھ کیوں نہیں جوڑا؟ اس وقت کہتا ماشاءاللہ ایک بیٹا ماشاءاللہ دوسرا بیٹا سبحان اللہ، ناظرہ ساری زندگی نہیں پڑھنے کا ٹائم ملا، ساری زندگی نماز کے ساتھ نہیں جوڑا، سبحان اللہ ماشاءاللہ، پتہ نہیں کس بات پہ تو کہتا ہے۔ اگر سب سے زیادہ فضیلت والی کتاب تھی تو اس کے ساتھ کیوں نہیں جوڑا؟ اولاد تو کیوں نہیں جوڑا؟ اور دیکھیں پھر میں پوچھتا ہوں سب سے زیادہ مخلوق کے اندر فضیلت والی ہستی کون سی ہے؟ سارے نہیں، جس کے نزدیک جو ہے وہ بتا دیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سب کا ایمان ہے وہ نبی جو جان سے زیادہ پیارا، مال سے زیادہ پیارا، اولاد سے۔ میں پھر سوال کرتا ہوں کہ آپ کو ساری زندگی وہ کیوں نہیں پسند آ گیا؟ نہ سیرت اس کے تابع کی، نہ صورت اس کے تابع کی، نہ خوشی کا طریقہ، نہ غمی کا۔ کہاں جاتے ہیں میرے رسم و رواج؟ یارو میں اکثر مجالس میں ایک بات کہتا ہوں، اگر میری ساری باتیں بھی بھول جانا، انسان ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے، انسان ہے بھول جاتے، اتنی باتیں جتنی روز آپ سنتے اتنی یاد رہ جائے تو بڑا مسئلہ بن جائے۔ اگر آپ مجھے اجازت دیں، ہم سارے اتنا پیارا سا ماحول ہے، صرف اللہ سے ایک وعدہ کر لیں، زیادہ نہیں۔ کتنے وعدے؟ ارے سارے نہ کریں، جنہوں نے کلمہ پڑھا نا وہ ہاتھ اوپر کر کے کہہ دیں کہ آج کے بعد ہم اللہ اس کے رسول کی مخالفت نہیں کریں گے۔ سارے نہیں، سارے ہاتھ نہ اوپر کریں، صرف جنہوں نے کلمہ پڑھا ہاتھ سیدھا کر دیں۔ اللہ سے وعدہ کرتے ہو؟ میں کر دوں اعلان اس بات کا کہ یا اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہماری پچھلی خطاؤں گناہوں کو معاف کر دے، آئندہ ہم تیری اور نبوت والی ہستی کی مخالفت نہیں کریں گے۔ یارو کلمہ پڑھا جاتا ہے اطاعت کے لیے، جی مسلمان ہے کہ کلمہ پڑھ کے مخالفت کرتے ہیں، کیا یہ آج تیار ہو کہ آج کے بعد سیرت ہوگی تو اسلام کے تابع، اگر صورت ہوگی تو اسلام کے تابع، اگر کردار ہوگا تو اسلام کے تابع، اگر خوشی کا طریقہ تو اسلام کے تابع، اگر غمی کا طریقہ تو اسلام کے تابع، اگر دیکھے جینا تو اسلام کے تابع، اگر مرنا ہوگا تو اسلام کے تابع۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ فلسطین میرا گمان نہیں تھا، میرا ذاتی گمان، مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ہماری زندگیوں کے اندر وہ دن بھی کبھی آئے گا کہ ہم عید گاہوں کے اندر عید الفطر کے لیے نکلیں گے۔ اسماعیل ہانیہ رحمہ اللہ وہ اپنے بیٹوں اور پوتوں کی لاشوں کے درمیان کھڑا قرآن کی تلاوت کر رہا ہو۔ میں نے سوچا کہ عید الاضحیٰ پر مجھے کیا خبر تھی، میں سمجھتا تھا عید الاضحیٰ پر جانور ذبح کیے جاتے ہیں، میں نہیں جانتا تھا کبھی وقت آنے پر مال اور بیٹے اور جانوں کی قربانیاں بھی دی جاتی ہیں۔ اس کے گھر پر حملہ ہوا، عید الاضحیٰ پر 10 گھر کے افراد بہن سماج شہید ہو گئے، وہ بھی شہید ہو گئے۔ یحییٰ اس کے بعد مقرر ہوا، وہ بھی شہید ہو گیا۔ مجھے کیا خبر تھی کہ فلسطین کے اندر ایسا وقت بھی دنیا کے اندر آئے گا اگر کسی خاندان کے 60 افراد ہوں گے تو 60 ہی اللہ کے راستے میں شہید ہو جائیں گے۔ مجھے کیا خبر تھی گھڑی وہ وقت بھی آئے گا کہ ایسا وقت کہ وہ اپنی شہادتوں پر فخر کریں گے۔ میں کہاں پر ان باتوں کو جانتا تھا؟ میں دیکھیں کشمیر کے ان خاندانوں کو جانتا ہوں، 20 میں سے 19 جس کے شہید ہوئے۔ میں افغانستان کی شہادتوں کو جانتا ہوں، میں اس باپ کو جانتا ہوں، باپ کے اندر میں حیران ہوا۔ ایک بھائی نے مجھے کہا یہ ملا تاج کی بیٹھا ہے، میں نے کہا کون ہے؟ مجھے نہیں تعارف۔ اس نے کہا آپ نہیں جانتے؟ میں نے کہا میں نہیں جانتا۔ کہتا 10 میں سے اس کے 9 بیٹے اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے۔ میں کہاں ان باتوں کو جانوں کہ ہماری زندگیوں کے اندر کبھی میں نے سنا تھا، پڑھا بھی تھا، خمسہ رضی اللہ تعالی عنہا کے 4 بیٹے، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ کبھی ہماری زندگیوں میں بھی ایسا ہونا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بات پر احترام بھائیو، آپ کی طرح جب میں نے اس کلپ کو دیکھا، وہ ماں نگاہوں کو آسمانوں کی طرف اٹھایا، زاروں قطار روئے جا رہی، انسان ہی ہے نا۔ اس نے کہا اللہ میرے گھر پر حملہ ہوا، میرے گھر کو، میرے شہر بستی کو قبرستان میں تبدیل کر دیا گیا، میں نے تو تیرا شکوہ نہیں کیا۔ میرے گھر کے کتنے افراد اور وسائل، میری زندگی کی جمع پونجی، سارا کچھ اس ملبے کے نیچے تھا۔ اس کے بعد میں نے دیکھیے ہجرت کرنا چاہی، کسی مسلمان ملک نے میرے لیے دروازہ نہیں کھولا، میں نے پھر بھی تیرا شکوہ نہیں کیا۔
میرے پیٹ کی بھوک نے مجھے ستایا، مسلمان میری مدد نہ کر سکے بر وقت، مجھے کھانے کا 2 وقت کا لقمہ نہ ملا، میں نے گھاس کھا کے گزارا کیا لیکن تیرا شکوہ تو نہیں کیا۔ یا اللہ میری آنکھوں کے سامنے میرا بیٹا شہید ہوا، میں نے اپنے ہاتھ سے لاشا نہیں لوتھڑے کٹھے کیے، وہ جتنا میرے ہاتھ لگا میں نے تھیلے میں ڈال کے گود کر کے میں نے اس کو گڑے میں اتار کے اوپر مٹی ڈال کے آنسو تو بہائے ہوں گے لیکن زبان سے تیرا شکوہ تو نہیں کیا۔ میرا دوسرا بیٹا اس وقت جو دشمن کی قید کے اندر ہے، اللہ یاد ستاتے پھر بھی تیرا شکوہ نہیں کیا۔ یا اللہ آج میں اس کا بچنے کی دعا کی، میں اپنے زندہ رہنے کی دعا کی، میری تو صرف 2 آرزویں ہے، یا اللہ میرا ایمان بچ جائے اور اللہ بیت المقدس بچ جائے، میں کہہ دوں ہر چیز قربان ہو جائے، میں تو اگر روئی تو تیرے گھر کے بچنے پر، قربانیاں دی تو تیرے گھر کے بچنے پر۔ زندگی کے اندر تصور کی دنیا میں اور ان کا یہ کہہ دینا قُلْ لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا، یہ تو سارا کچھ عرش والے رب کی طرف سے لکھا ہوا ہے۔ آپ خوش نصیب ہیں میرے بھائی، بات لمبی ہو جائے گی، میں صرف ایک بات عرض کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں۔ وہ مفتی اعظم کہنے لگے کہ آج پاکستان کے اندر اس جماعت نے جو ہمارے ساتھ تعاون کیا، رمضان آیا، سحریاں، افطاریاں، عید الاضحیٰ پر اور دیکھیے وہاں پر آپ کی طرف سے کچن چل رہا ہے اپنی استطاعت پر، ٹھیک ہے وہ تھوڑا ہے، بہت زیادہ کرنا چاہیے۔ وہاں پر ان کے لیے میڈیسن، آپ کے طرف سے وفد کا جانا، دوسرے کا ہم ملک کے اندر گئے، ہمیں احساس چہرے نظر نہیں آئے، اس کو یقین ہو گیا یہ سفید لباس میں ہوں گے تو محمد رسول اللہ ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ساتھ ابو بکر ہوں گے، مکے سے نکلنے والا قافلہ ہوگا، یہ وہی قافلہ ہوگا جس کا مسلمانوں کو انتظار ہے۔ اس نے چیختے ہوئے شور کرتے ہوئے اس نے کہا کلمہ پڑھنے والوں، جس ہستی کا تمہیں انتظار تھا وہ تشریف لا رہے ہیں۔ کلمہ پڑھنے والے پروانے اپنے گھروں کی طرف دوڑے، کسی نے تیر اٹھایا، کسی نے تلوار اٹھائی، کسی نے نیزہ اٹھایا۔ میں حیران آنا استقبال کے لیے ہے، تیر اور تلوار ہاتھ میں پکڑا ہوا ہے، تلوار ہے اور بوڑھا کیا ہے، جوان کیا ہے، بچہ کیا ہے، دیہاتی کیا ہے، شہری کیا ہے، ہر زبان پہ ایک ہی نعرہ ہے، وہ نعرہ کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ کیا نعرہ ہے؟ سارے نہ کہیں، جو چاہتے ہیں اللہ اس دنیا میں اسی نعرے کو بلند کرے گا، دورہ کو وہ کہو اللہ اکبر۔ اور جس کو اس کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا، وہ کہو اللہ اکبر۔ جن کو پتا ہے کہ بندہ زمین پہ کہتا ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اور عرش پہ رحمان خوش ہوتا ہے، وہ کہو اللہ اکبر۔ اور جن کو پتا ہے جنت میں پودا لگتا ہے ذرا وہ کہو اللہ اکبر۔ اور جن کا ایمان ہے سلیم مٹے گی یہ نعرہ بلند ہوگا، وہ کہو اللہ اکبر۔ جن کو پتا ہے کفر کا جنازہ نکلے گا ذرا وہ کہو اللہ اکبر۔ اور جن کا ایمان ہے دنیا میں تو یہی نعرہ، ذرا پھر کہہ دو اللہ اکبر۔ اور جن کو پتا لال قلعے پہ گونجے گا تو یہی نعرہ، ذرا کہو اللہ اکبر۔ وائٹ ہاؤس میں گونجے گا تو یہی نعرہ، ذرا پھر کہو اللہ اکبر۔ جن کو پتا ہے کافروں کی اس میں جان نکلتی ہے وہ کہو اللہ اکبر۔ اور جن کو والوں کا ایمان بڑھتا ہے ذرا محبت سے پھر کہہ دو اللہ اکبر۔ جس وقت آئے نا نبوت والی ہستی نے دیکھا تیروں تلوار پکڑے ہوئے آئے میرے استقبال کے لیے، بیٹھ کے انصاری سارے، اللہ اکبر۔ ایک شخص کھڑا ہوا، اس کا نام ہے ثابت بن قیس رضی اللہ عنہ، ہے کون؟ اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطیب کہا جاتا ہے، خطیب رسول۔ قافلہ آیا، ایک شخص ان کے سردار نے اقرا بن حابس نے آ کے زور سے آواز دی، دروازے پر، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باہر نکل، بات سنا کے۔ لوگ حیران ہو گئے، اتنا احمق انسان، عجیب بدو ہے، یہ بولنے کی تمیز اس کو نہیں ہے۔ آپ تشریف لائے، ہاں کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا بیٹھ میری بات سن ذرا۔ 80 یا 90 لوگ اس کے قریب اس کے ساتھ قافلہ بھی ہے۔ اس نے کہا مجھے کوئی نصیحت، کوئی تبلیغ، کوئی دعوت، کچھ نہیں چاہیے، مجلس ہے، میدان سجا ہوا ہے، تیرے ماننے والے بھی بیٹھے، میرے ماننے والے بھی بیٹھے، میں اپنا خطیب کھڑا کرتا ہوں تو اپنا خطیب
अपना शायर खड़ा करूंगा तो अपना शायर खड़ा कर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया ठीक है। उसने अपना खतीब खड़ा किया, उसने खताबत के जौहर दिखाए। नबूवत वाली हस्ती ने इशारा किसको किया? साबित बिन कैस को, खड़ा हो। उसने जनाब जिस वक्त खताबत की ना, रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, वो चुप करके सुनता रहा। उसने अपना शायर खड़ा किया, आपने हसन बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला खड़ा किया। वो खुद खड़ा हो गया, उसने कहा मैं किसी से फैसला नहीं करवाऊंगा, आपसे भी नहीं करवाऊंगा, मैं फैसला सुनाता हूं। तेरे खतीब और मेरे खतीब में हुआ मुकाबला। उसने कहा सच्ची बात है, तेरा खतीब जीत गया, मेरे शायर से तेरा शायर जीत गया। उसने पूरी कौम को कहा आगे बढ़े, इसके हाथ पर बैठ करें। सारा काफिला खताबत और शायरी सुन के कलमा पढ़ के इस्लाम में दाखिल हो गया। अब गुजारिश ये है कि देखिए वो साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला उठ के खड़ा हुआ। बात देखिए, कादावर इंसान था, सरदार आदमी था। बेटों को जरा तलवारें लहराएं। बेटों ने नबूवत वाली हस्ती पर तलवारों का साया कर दिया। नबूवत वाली हस्ती को मक्का याद आ गया, खुशी से आंखों में आंसू आ गए। या अल्लाह, तलवारें तो मक्का में भी निकली थी, निकाली भी अपनों ने थी, और मेरे कत्ल के लिए अपनों ने ऐलान किया था मेरे कत्ल का 100 ऊंट का, इसलिए तलवारें, इसलिए सुराका बिन मालिक मेरे पीछे दौड़ा था। या अल्लाह, तलवारें मदीना में भी निकली है मेरे दिफा पर, मेरी मोहब्बत, और निकाली ठिकानों ने है। उसने कहा ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबूवत वाली हस्ती जरा बात सुने, मुझे मेरी बात का जवाब दें। जिस तरह दुनिया के अंदर इंसान और हम अपने बच्चों का, बीवी बच्चों का, खानदान का, वालिदैन का, जानों का सारी दुनिया दिफा करती है, इस तीर और तलवार के साथ, इन जानों और बेटों के साथ रब्बे काबा की कसम, अपनी जानों से ज्यादा, अपने माल से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा तेरा दिफा करेंगे। सिर्फ इतना फरमा दे, अपनी तरफ से ऐलान न करना। अगर हम इस वफा और दिफा में कामयाब हो गए तो जरा फरमाए कि बदला क्या होगा। ऐलान अर्श वाले रब की तरफ से करना, जबान आपकी होगी, वादा उसका होगा। नबूवत वाली हस्ती मुस्कुरा दी, फरमाया अंसारियों, मेरे दिफा पर तलवारें निकालने वालों, खत्म नबूवत के दिफा, कभी जबान के साथ, कभी खताबत के साथ, कभी मोहब्बत के साथ, कभी अमल के साथ, कभी शायर के साथ, कभी जानों के साथ। और देखिए हुआ करते हैं, फरमाया अगर तुम दिफा का हक अदा करोगे, क़यामत का दिन होगा, अर्श तुम्हें जन्नतुल फरदौस में बात खत्म करते। इतनी बात कहता हूं, जब मुसैलमा कज़्ज़ाब हुआ, जो कारी कुरान शहीद हुए थे, अब्बाद बिन बिशर भी उनमें शहीद हुआ। साबित बिन कैस ने, सही बुखारी में है, खुशबू निकाली, अपने जिस्म पर छिड़काव किया। मार्का नहीं, सिर्फ जन्नत के व्यापारी जरा आगे बढ़ो। 400 बंदा अलग हुआ, इतना डट के लड़ा कि उनकी मुसैलमा कज़्ज़ाब और उसके साथियों की गाजर मूली की तरह कटे, और साबित बिन कैस रज़ी अल्लाह ताला एक ढेर, लाशों के ढेर के नीचे शहादत पाके खड़े थे। मसला खत्म नबूवत, कारी कुरान शहीद हुआ तो इसी मसले पर, खतीब शहीद हुआ तो इसी बात पर, मुजाहिद शहीद हुआ तो इसी मसले पर, मुहाजिर शहीद हुआ तो इसी मसले पर, अंसारी शहीद हुए तो इसी पर। अल्लाह हमें भी बात को समझने और अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों के अंदर तौहीद की, किताबुल्लाह की, खत्म नबूवत की मोहब्बत पैदा करे। अल्लाह मुसलमान मुस्लिमों की मदद फरमाए। अल्लाह हमें भी उनकी मदद करने की तौफीक दे। वमा अलैना इल्ला अल बलाग।